کریم دی ایت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کر کے شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام نو اور انہاں دی بیوی زوجہ محترمہ حضرت اما حوا علیہ السلام جڑے آدم علیہ السلام ابو البشر نے تمام انساناں دے بات بنے۔ اج تے اسی برادریاں وکھریاں وکھریاں ونڈ لئیاں نے، گھر وکھرے وکھرے ونڈ لئے نے، قبائل وکھرے ونڈ لئے نے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ قبیلے یہ خاندان صرف اس واسطے متعارف کرائے گئے نے تاکہ پہچان ہو جائے، پتہ لگ جائے کیڑا بندہ کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے، کیڑے خاندان دے نال تعلق رکھدا ہے، صرف اس حد تک پہچان ہے، ورنہ سارے انسان آدم دی ہی اولاد نے۔ آدم کلے اللہ نے بنائے نے تے اس آدم دی ساری اولاد نے، غریب بھی آدم دی اولاد، امیر بھی آدم دی اولاد، کالے بھی آدم دی اولاد، گورے بھی آدم دی اولاد، لہذا پتہ لگا انسان جننے بھی ہیں تے آدم دی اولاد، لیکن درجہ فضیلت دنیا دے اندر اساں وکھرا بنایا ہے، جن دے کول دانے چوکھے، جن دے کول پیسے چوکھے، زمین چوکھی، ان دا قبیلہ اچا ہو گیا، ان دی ذات اچھی ہو گئی، جن دے کول دانے گھٹ، پیسے گھٹ، دولت گھٹ، مکانات گھٹ، او غریباں دی ذات وچ شامل ہو گیا۔ تو لہذا خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذرا غور دے نال سنو، اللہ فرماندا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو ایمان والو، خالق کائنات اللہ رب العزت نے سورۃ النساء دے اندر جڑی میں آیت پڑھی ہے اندا ذرا ترجمہ سن لو۔ اے لوگو ڈرو اللہ کولو، منع کیے اند وچ کافر بھی شامل نے، مسلمان بھی شامل نے، یہودی عیسائی بھی شامل نے، ہر قسم دے انسانیت سارے انسان شامل نے۔ اتھے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اللہ کولو۔ تو معنی ایندا کی بنیا؟ کافرو تسی بھی اللہ کولو ڈر کے مسلمان ہو جاؤ، یہودیو تسی بھی اللہ کولو ڈر کے مسلمان ہو جاؤ، عیسائیو تسی بھی ڈر کے اللہ کولو مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمانوں تسی بھی اللہ کولو ڈر کے نیک تے صالح بن جاؤ۔ اگے تسی مسلمان تے اگے ہی بنے ہوئے ہو، کیونکہ تواڈے واسطے وکھرا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ کولو ڈرو حق تقاتے ہی، جویں ڈرن دا حق ہے۔ مومناں نو انج دسیا، کافراں نو اونج آکھیا، سارے لوگاں نو اکو ساجا حکم دیتا، اللہ کولو ڈرو تے رب نو منو، مسلمان بن جاؤ، نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ فرماندا ہے میں تھانو ایک ذات تو بنایا ہے، ایک نفس تو بنایا ہے، ایک جان تو تھانو بنایا ہے۔ وہ جان کون سن؟ آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام دا نقشہ بنایا، آدم علیہ السلام دا ڈھانچہ بنایا، آدم علیہ السلام دا جسم بنایا، واللہ فرمایا وَنَفَخْتُ مِن رُّوحِی، میں آدم علیہ السلام دے اندر پھونکیا، وَنَفَخْتُ مِن رُّوحِی، آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر میں پھونک ماریا، میں روح پھونکی، جدو روح پھونکی تے آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے، آدم علیہ السلام انسانی شکل وچ بن گئے، آدم علیہ السلام گلاں کرن لگ پئے، آدم علیہ السلام نو سب تو پہلے نچھ آئی، آدم علیہ السلام نو جدو نچھ آئی، آدم علیہ السلام نو اللہ نے روحانی
روحانی طور تے اے وہی کر دیتی سی اندرونی طور تے تو الحمدللہ کہے. آدم علیہ السلام نے کیا الحمدللہ تو رب کائنات نے فرمایا یرحمک اللہ میں اللہ تیرے اتے رحمت کراں گا. پتہ لگا آدم علیہ السلام نو جدوں نچھائی اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ تو اس واسطے حق بندا ہے جس مسلمان نو بھی نچھاوے او الحمدللہ آکھے تے جڑا کول بیٹھا ہوئے او آکھے یرحمک اللہ اللہ تیرے تے رحم کرے. تو کہندے نے آدم علیہ السلام دے وچ جدوں روح آئی تو بابے بلے شاہ نے اس کلام نو اپنے انداز میں تھوڑا جا بیان کیتا کہ یا اللہ تیرا عجب ہی نظام ہے. آدم علیہ السلام مٹی دا جسم سی وچ روح پھونکی تو انسان بن کے چلن ہلن لگ پیا. تو مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کس انداز نہ ہے اللہ تینوں سمجھا کہ کائنات دا نظام سارا چلدا پیا ہے سارا ہلدا پیا ہے جدوں وچ روح نکل جاندی ہے سارا نظام چپ ہو جاتا ہے تو جدوں روح آ جاندی ہے سارا نظام ہلن چلن لگ پوندا ہے. تو سمجھ نہیں آئی تو اندر ہیں کہ باہر ہیں تو جسم دے وچ ہیں کہ باہر ہیں. تو عاشق نے بابے بلے شاہ لکھتے ہیں جے میں تینوں اندر سمجھا اے اللہ جے میں تینوں اندر سمجھا تو اندر ساڈے تو بولنا ہے یہ تیرا مقام ہے تیری شان ہے کہ اللہ سمجھ نہیں آتی ہے نظام کیویں پیا چلتا ہے پھوک ہے. تے جے میں تینوں اندر سمجھا تے تاں مقید جانا جے میں تینوں باہر سمجھا تو پھر میرے اندر کون سمانا. فرمایا جے اندر سمجھا تے تائیں جے میں جے کہ تو اندر ہے پھر باہر کون ہے جے میں تینوں باہر آکھاں پھر میرے اندر کون ہے. اے سارا نظام کیویں پیا چلدا ہے تو پھر انہاں نے فیصلہ کی کیتا اندر تو تے باہر بھی تو میرے اندر بھی تو باہر بھی تو اے بلا کون نمانا. یا اللہ جے میں صحیح سوچاں تے صحیح فیصلہ کراں نا تو میں بلا شلا کوئی نہیں نہ میں آں نہ تو ہیں جڑا اسی آنے تو ہیں میں آں نہ اے میں نہ اے تو ہیں یا اللہ سب کچھ تو ہی صحیح سوچ گئے اے نظام جڑا باہر دا چلدا اے بھی تو ہیں جے اندر ویکھیے تے اے بھی تو ہیں بس تو ہیں میں کچھ بھی نہیں. آدم علیہ السلام نو جدو جنت وچ لے آندا گیا تخت تے بٹھایا گیا تے خوب سونا تخت تے بٹھا کے سونا خوب سجایا گیا تے آدم علیہ السلام بڑے ہی سونے لگے جنت وچ کیونکہ سجان والا رب ہوئے تے بنان والا بھی رب ہوئے تے جنت نو بنان والا بھی رب ہوئے. تے کہندے نے پھر آدم علیہ السلام ساریاں چیزاں ویکھدے سن کھاندے بھی سن پیندے بھی سن. ایک دن اللہ نے نیندر غالب کر دیتی آدم علیہ السلام دے اتے نیندر
غلب کر نیندر غلب کا کی مطلب ہوتا ہے تسی عموماً ویکھیا جدوں تسی تھکے ہوو نا تے باہلے چھکے ہوئے تے آؤندیاں آ کے سوو جڑا پہلا گھنٹہ نیندر دا ہوندا ہے وہ اتنا سخت ہوندا ہے بندے نوں ہوش نہیں ہوندی بشک کول ڈھول وجائی رکھو اس نیندر جڑی وہ پٹیندی جڑے گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے نیندر ہولی ہو جاندی آدم علیہ السلام ستے سن گہری نیندر وچ تو رب کائنات نے فرمایا میرا آدم ہر چیز نو ویکھ کے اجے چاہندا ہے اینو ہم جنس کوئی لبے ہم جنس نال پیار ہوندا ہے انسان نو انساناں نال پیار جناں نو جناں نال پیار کتیاں نو کتیاں نال پیار بلیاں نو بلیاں نال پیار جویں دی نسل ہوے اوویں دا ہی پیار تسی سوچیا ہونا ہے غور کیتی ہونی ہے ہم جنس دے نال چیز بندہ ہے زیادہ محبت تسی ڈیرے تے بیٹھے ہوو گے تواڈے کول کتا بیٹھا ہوے گا ایک نواں کتا آوے گا کتا تہاڈی مجلس چھڈ کے اس کتے ال جائے گا اسی طرح دوسرے جانور ایک مجھ نویں مجھ آئے گی ساریاں مجھاں اون دے نال آؤ دے قریب جان دیاں ہاں بھئی تیری کی حالت ہے تو کی ہے اسی کی ہاں یعنی انہوں سمجھ لگ دی کہ میری ہم جنس آ گئی انسان نو انسان دے نال ہی تعلق ہے تو خلق کائنات نو منظور ہویا تے آدم علیہ السلام ستے پے سن اللہ نے آدم علیہ السلام دی کھبی پسڑی نو کڈ کے اون دے تو حوا علیہ السلام بنا لئی عورت بنا لئی یعنی آدم علیہ السلام دے جسم دا حصہ حضرت حوا علیہ السلام لیکن اے نہیں اسی کہہ سکتے کہ آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچ حوا علیہ السلام اے نہیں کہہ سکتے یاد رکھیں اولاد ہونا اور چیز ہے جسم دا حصہ ہونا اور چیز ہے اولاد دا سسٹم تو پتہ ہے کیویں اولاد بندی یعنی میاں بیوی جدو آپس میں شادی ہوندی ہے اس تو بعد وچ اولاد دا سسٹم پیدا ہوندا ہے لیکن اللہ نے وہ سسٹم نہیں بنایا اللہ دی یہ قدرت کاملہ ہے کہ پہلی قدرت ویکھو کہ آدم نو کیویں بنایا مٹی دا ڈھانچہ بنا کے انہوں کئی مدت تک رکھی رکھیا پھر اون دے وچ روح پھونکیا پھر آدم علیہ السلام انسان بن گئے تے جدو حوا علیہ السلام نو بنان دی واری آئی تے آدم علیہ السلام ستے پے سن وخلق منہا زوجہا یہ قرآن کریم دی جڑی میں پڑھی ہوندا ترجمے دے وچوں ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ اللہ نے ایک نفس تانوں پیدا کیتا وا منہا زوجہا آدم علیہ السلام تو ہی آدم علیہ السلام دی بیوی نو بھی بنا لیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً پھر اللہ نے آدم علیہ السلام تے آدم علیہ السلام دی بیوی دونوں وچوں اللہ نے بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا کئی مرد بنا دیتے وَنِسَاءً کئی عورتاں پیدا کر دیتیاں تو روایت دے اندر آندا ہے کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دے تقریباً 80 جوڑے بیٹے بیٹیاں سن یعنی ایک جوڑا پیدا ہوندا سی ایک نال بیٹا ایک بیٹی ہوندی سی اسی طرح 80 جوڑے بیٹے بیٹیاں آدم علیہ السلام تے حوا علیہ السلام دے سن بہرحال دنیا اتنے آ کے میں جنت دی جی گل کرنی تو جدوں جنت وچ بیٹھے حوا علیہ السلام پیدا ہو پئیاں ویکھ کے حضرت آدم علیہ السلام دی توجہ حضرت حوا علیہ السلام وال ہوئی کیونکہ وہ ہم جنس سن مانوس ہوئے ویکھ کے تو خلق کائنات نے کیا اجے ویکھنا بھی نہیں اجے تکنا بھی نہیں اجے ہاتھ لانا بھی نہیں ہے تیرے واسطے ہی بنائی اے آدم لیکن کچھ تقاضے پورے کرن والے نے محمد اشرف گل لگ جائے دی اگر لگ گئی تو مڑ کی فائدہ ہویا آدم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کی تقاضے نے کی گلاں نے جڑیاں پوریاں کرن والیاں نے فرمایا پہلے تیرے نال نکاح ہوے گا حوا علیہ السلام دا تیرے نال نکاح ہوے گا پھر اس تو اگے تینوں اجازت ہے
تو کہندے نے خالق کائنات نے اپنی قدرت دے کاملہ دے نال حضرت حوا علیہ السلام دا نکاح حضرت آدم علیہ السلام دے نال کر دیتا، نکاح ہو گیا، کیونکہ اتنے اللہ نے اپنیاں قدرتاں ہی ظاہر کیتیاں، اپنیاں شانہ بیان کیتیاں۔ پھر آدم علیہ السلام نے ہاتھ کشائی کرن دی کوشش کی تھی، تو خالق کائنات نے فرمایا اجے نہیں، اجے ہاتھ لانا نہیں، یا اللہ ہون کیے؟ فرمایا ہون تیرے واسطے حق مہر ادا کرنا واجب ہے، حق مہر ادا کرنا، کیونکہ نکاح دے وچ حق مہر ضروری ہوندا ہے، حق مہر تو بغیر نکاح نامکمل ہوندا ہے، حق مہر ادا کیتا جائے گا تا نکاح کامل و اکمل ہوے گا۔ تو جدوں آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہن حق مہر میں کی ادا کراں، تو فرمایا ذرا شان مصطفیٰ سن لو، اجے نبی پاک تے ساریاں تو نبیاں تو 1,24,000 پیغمبر آنے سن، پھر ساڈے نبی محمد مصطفیٰ دنیا اتے تشریف لیاونی سی، تے آدم علیہ السلام تے اجے پیدا ہوئے نے، تے حوا علیہ السلام دے نال نکاح پہ ہوندا ہے، شان مصطفیٰ جنت وچ ادو بھی ظاہر ہوندی پئی ہے۔ جدوں فرمایا حق مہر کیے، فرمایا میرے آخری نبی جدی خاطر میں سارے نبی بھی بنائے، آخری نبی جنہ دی خاطر میں کائنات بنائی، آخری نبی جنہ دی خاطر زمین و آسمان بنائے، آخری نبی جنہ دی خاطر میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر کیتا، اونا دی ذات تے اے آدم علیہ السلام 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یعنی 10 مرتبہ آدم علیہ السلام نے اے درود پڑھیا، تو پتہ لگا کملی والے دی ذات ادو بھی ہے سی، کیونکہ ذات ہے سی تے تائیں درود پاک پڑھیا جا رہا ہے۔ کملی والے دی نورانی ذات ہے سی، جسمانی نہیں سی، تے روحانی ضرور سی، جسم نہیں سی روح ضرور سی، تو کملی والے دا نور ہی سب تو پہلے اولا ما خلق اللہ نوری، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرے نور نو سب تو پہلے پیدا فرمایا۔ عاشق کی لکھتا سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا، سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا، سب سے پہلے تھا ان کو بنایا گیا، نوری رحمت سے ان کو سجایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود پاک نبی پاک دی ذات تے پڑھیا، تو اس وقت پھر اجازت ہو گئی، پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں، حوا علیہ السلام دے حسن دا تذکرہ کیتا جاندہ ہے، جتنا حسن عورتاں وچ اللہ نے دنیا اتے دیتا ہے، یہ حضرت حوا علیہ السلام دے حسن دی گل ہے، جتنا حسن اللہ نے دنیا اتے سارا تقسیم کیتا ہے وہ 100 حصے، کتنے حصے؟ 100 حصے، 90 حصے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام نو حسن عطا فرمایا، 90، تو اندازہ لگا لو باقی کتنے رہ گئے؟ 10 حصے، 10 حصے اللہ نے حسن ساری کائنات دے وچ تقسیم کیتا ہے، جتنے خوبصورت اللہ نے سونے بنائے نے، بڑے بڑے سونے بھی بنائے نے، خوبصورت شکلاں والے بنائے نے، حسن والے بنائے نے، تو اللہ نے وہ 10 حصے سارے نو تقسیم کیتا ہے، تو 90 حصے حضرت حوا علیہ السلام نو عطا کیتا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جدو رل کے رہن لگے جنت وچ، ہن او آیت جڑی میں پڑھی ہے ذرا او دا ترجمہ سن لو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
اللہ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تسی تے تہاڈی بیوی جنت وچ رہ رہو، اے آدم تو تے تیری بیوی ہن جنت وچ رہو، ایتھے سکون پذیر ہو جاؤ، موجاں کرو، سکون پذیر ہو جاؤ، ٹھہرو، ایتھے رہو۔ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تہاڈا دل چاہندا ہے جنت وچ کھاؤ۔ پتہ لگا جنت دے میوے ادوں بھی تیار سن، اج بھی تیار نے، ادوں بھی تیار نے، جنت مکمل تیار ہے، دوزخ مکمل تیار ہے، نہ دوزخ وچ کوئی کمی ہے نہ کوئی جنت وچ کمی ہے۔ جنت بھی اللہ نے وسیع بنائی ہے، دوزخ بھی اللہ نے وسیع بنایا ہے۔ وسعت دے بارے وچ تھوڑی جی عید دے حوالے نال ہی سن لو، اللہ نے قرآن وچ ہی ارشاد فرمایا جنت اینی وسیع تے کھلی تے چوڑی ہے، چوڑی دا دسیا ہے، لمبائی دا نہیں دسیا، کہ جنت اینی چوڑی ہے زمین و آسمان کٹھے کیتے جاون تے انہاں نوں کٹھا تے انہاں دی جڑی عرض لمبائی چوڑائی کٹھی کیتی جائے، جنت دی اینی چوڑائی ہے، جنت دی اینی وڈی چوڑائی ہے، طول جڑا ہے لمبائی جنت دی خدا ہی جانے کنی وڈی ہے۔ اے کنہ واسطے؟ سارے مومن مسلمانہ واسطے۔ تو مسلمانوں اپنے آپ نو جنت واسطے تیار کرو، جنت ساڈے واسطے، جنت مومنہ واسطے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جڑے مومن نے، نیک عمل کرنے والے نے، اللہ فرماتا ہے وہ بہترین مخلوق نے، وہ میری مخلوق دے وچ بہترین نے، اچھے نے۔ فرمایا انہاں واسطے کیے، انہاں واسطے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا میں جنتیاں نو جنہاں نو جنت وچ بھیج دیواں گا، پھر جنت وچ ہمیشہ رہن گے، موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت وچ رہن گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ دا فرماتا میں انہاں اتے راضی ہو جاواں گا، وہ میرے اتے راضی ہو جان گے۔ ذالک لمن خشیا، جنتی کون بنے گا؟ جن دے دل وچ میرا خوف ہوئے گا، خوف خدا ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہوئے گا، خوف خدا ہوئے گا، وہ ہمیشہ جنتی بن جائے گا۔ تو لہذا دعا کرو سانو اپنی جنت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایت دا تھوڑا ترجمہ سن لو کیونکہ ہن وضاحت نہیں ہوئے گی، آئندہ جمعہ انشاءاللہ وضاحت ہوئے گی۔ فرمایا دوویں تسی جو دلے ساری جنت وچ کھاؤ پیو، جنت دے سارے میوے کھانے تواڈے واسطے نہیں۔ ولا تقرب هذه الشجرۃ، لیکن ایس درخت دے نیڑے نہیں جانا۔ تو اکثر روایت دا معنی اے روایت چاہیے ہوندا ہے اس درخت تو مراد کنک دا بوٹا سی، کنک دا درخت سی، اس درخت دے پودے، کنک دے پودے دے قریب نہیں جانا۔ ولا تقرب هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، پھر تسی گناہگار ہو جاؤ گے اگر ایک کھاؤ گے۔ اللہ پاک سانو خدا دا حکم منن دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔